خان لاسٹ ایپیسوڈ 71 پارٹ 6 آل رائٹس ریزروڈ۔ ناول کو کاپی پیسٹ کرنا سختی سے منع ہے۔ چوری کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ ماہد کی قید سے رہا ہونے کے بعد شاداب اپنے گھر آیا تھا۔ سعدیہ شاداب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سوجن اور زخموں کے ہلکے ہلکے نشان دیکھ کر وہ سارا معاملہ سمجھ کر خاموش رہی تھی کہ وہ جان چکی تھی غلطی اس کے بچوں کی تھی، اور ان کی غلطی کے پیچھے اس کی غلط تربیت تھی جو ان کے بچوں میں اس قدر نفرت بھر گئی تھی کہ وہ انتہاؤں کو پہنچتے سب کچھ برباد کرنے پر تلے تھے۔ پر شکر تھا کہ ماہد نے وقت رہتے ان کے ارادوں کو مٹی میں ملا کر انہیں گھیر لیا تھا، اور اس دوران اس نے نہ صرف انہیں سزا دی تھی بلکہ انہیں اپنے گھناؤنے ارادوں پر نظر ثانی کر کے انہیں ندامت کی تقویت بخشی تھی کہ وقت رہتے ہی وہ سنبھل کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ دل ہی دل میں وہ ماہد کے مقروض ہو گئے تھے کہ جس نے انہیں احساس دلایا تھا۔ شاداب حشمت کے متعلق بھی سب جان گیا تھا جو اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا، غرض یہ کہ وہ محجوب ہو کر ماہد کے متشکر ٹھہرے تھے۔ شاداب اپنی ماں کے آنسو صاف کرتا اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا کہ جب رومانہ سیف کے ساتھ آئی تھی۔ رومانہ کو دیکھ کر سعدیہ کی خوشی دگنی ہو گئی تھی۔ رومانہ بھی بڑی محبت اور پیار سے اپنی ماں اور بھائی سے ملی تھی۔ ملنے ملانے کے سلسلے کے بعد شاداب نے رومانہ کی غیر موجودگی اور سیف کے ساتھ واپسی پر استفسار کیا تھا، جس پر رومانہ نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا ڈالی تھی، اور یہ بھی کہ وہ سیف کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، جبکہ سیف ایک سائٹ پر خاموشی سے کھڑا انہیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد شاداب نے گہرا سانس بھرا تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ماہد نے ان کی زندگیاں سنوار دی تھی۔ رومانہ کے فیصلے پر سعدیہ اور شاداب کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ زندگی اس نے گزارنی تھی تو وہ کیوں بلا وجہ کی روک ٹوک کرتے۔ ویسے بھی سیف بہت اچھا اور سلجھا ہوا خوش شکل لڑکا تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ وہ امیر تھا یا غریب یا پھر ماہد کا خاص ملازم تھا۔ انہیں یہ تھا کہ ماہد نے سیف کو رومانہ کے لیے چنا تھا تو وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا، اور ویسے بھی سیف کی پختہ اور سنجیدہ نیچر سے واقف تھے، اور انہیں ماہد کا رومانہ کے لیے سیف کا انتخاب بے حد پسند آیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا سیف سے بہت اچھے طریقے سے ملے تھے اور اسے اپنی فیملی کا فرد مان چکے تھے۔ سیف بھی ان کے ساتھ بہت عزت اور احترام سے پیش آیا تھا اور اس دن سعدیہ سے کی بدتمیزی کی بھی معافی مانگ چکا تھا، جس پر وہ کھلے دل سے اسے معاف کرتی شاداب کی طرف اپنا بیٹا مان چکی تھی۔ سب کے چہرے پر پرمسرت تھے کہ آج برسوں بعد ان کے چہرے حقیقی خوشی سے دمک رہے تھے۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا تھا اور اس دوران شاداب نے اپنے جانے کا بتایا تھا۔ شاداب کا ارادہ تو رومانہ کو بھی ساتھ لے جانے کا تھا، پر وہ سیف الرحمن کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، تو شاداب نے اپنے ساتھ سعدیہ کو لے جانے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا، جس پر انہیں کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ شاداب نے سیف سے اپنی بہن کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ساتھ شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ سیف نے انہیں پریشان نہ ہونے کی ہدایت کرتے رومانہ کا دل و جان سے خیال رکھنے کی حامی بھری تھی۔ صبح شاداب اور سعدیہ کی فلائٹ تھی کہ شاداب اپنی ماں کو ساتھ لے جانے کے سارے انتظامات کر چکا تھا۔ سیف رومانہ کو رات ہی رکنے کا کہہ کر سعدیہ سے جانے کی اجازت چاہی، جس پر اس نے صاف انکار کر کے سیف کو یہیں رکنے کا کہا کہ صبح تو انہیں چلے جانا تھا اور وہ یہ رات اپنے سب بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی سے باتوں میں گزارنا چاہتی تھی۔ شاداب اور سعدیہ نے سیف رومانہ کو اسی گھر میں رہنے کی بات کی تھی، جس پر سیف الرحمن نے سہولت سے منع کر دیا تھا کہ شاداب اور سعدیہ اس کی بات پر برا منائے بغیر اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، پر کبھی کبھی یہاں آ کر رہنے کی تلقین ضرور کی تھی۔ رات دیر تک سب باتوں میں مگن رہے تھے۔ اس دوران رومانہ نے سعدیہ اور شاداب کی ساری پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ سب پہلے بڑی اور پھر چھوٹی حویلی گئے تھے۔ چھوٹی حویلی والے ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے سب سے معافی مانگ لی تھی، جس پر دونوں حویلی کے مکینوں نے بغیر کسی رد و قط کے معاف کر دیا تھا۔ شاداب اور رومانہ نے الگ سے انفال سے معافی مانگی تھی۔ انفال نے پچھلی ساری باتیں بھلائے دل سے ان کو معاف کیا تھا
وہ سیف اور رومانہ کے لیے دل سے خوش تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے بعد اب وہ سہل ہو کر ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھے، سوائے ماہد اور شمس کے۔ باقی سب نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی کہ ولیمے تک تو ٹھہر جائیں، پر شاداب نے ضروری کام کا کہہ کر صاف منع کر دیا تھا، جس پر وہ زیادہ اصرار کا ارادہ ترک کر گئے تھے۔ سیف رومانہ کے ساتھ خانم بھی، افنان، شمائلہ اور تبریز بھی ایئرپورٹ تک انہیں چھوڑنے گئے تھے۔ سعدیہ اور شاداب سب سے مل کر سیف کو رومانہ کا خیال رکھنے کا کہہ کر اندر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ سب بھی واپسی کے لیے نکلے تھے۔ رومانہ اور سیف اپنے گھر کی جانب بڑھے تھے۔ سیف، خاور اور ضمیر خان کا گھر ایک ہی تھا، جہاں پہلے ہی خاور اور ضمیر کی بیویاں موجود تھیں، اور آج سیف کی بیوی بھی آ رہی تھی۔ ضمیر اور خاور کو اطلاع ملتے ہی وہ سیف کا کمرہ سجا چکے تھے۔ گل اور راحت مل کر کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ ان دنوں میں گل اور راحت کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اب ان کی ایک اور دوست بھی آنے والی تھی۔ اگلے دن ہائی پیمانے پر ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ تمام انتظامات خان فیملی کے شایان شان انجام پائے تھے۔ ولیمے کی تقریب میں شہر کی جانی مانی ہستیاں بھی شامل تھیں، اور علاقے کا ہر چھوٹا بڑا فرد بھی مدعو تھا۔ وہیں کچھ ماہد کے بزنس فرینڈز بھی انوائٹڈ تھے، جو تبریز کو بھی جانتے تھے کہ آج اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوب چکے تھے، جبکہ تبریز کے دوستوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سیلاب امٹ آیا تھا، ہر ذی روح کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ خاور، ضمیر اور سیف نے تمام انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ گل، راحت اور رومانہ کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور وہ تینوں باقی سب کے پاس اسٹیج پر جمع تھیں۔ سب کی موجودگی میں خانم بھی نے تابش ملک سے علی کا ہاتھ افنان کے لیے مانگا تھا، جس پر تابش ملک نے ہاں کر دی تھی، اور خانم بھی نے اسی وقت علی اور افنان کی انگیجمنٹ کا فیصلہ کیا تھا، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، اور یوں ولیمے کی تقریب میں علی اور افنان کی منگنی ہو گئی تھی۔ افنان کی معنی خیزی نظریں علی پر ٹکی تھیں۔ اسے پزل کرنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ کبھی وہ اس سے نظریں چراتی تو کبھی اس کی ہٹ درمی پر آنکھیں دکھاتی، پر افنان اس معاملے میں ڈھیٹوں کا سردار ثابت ہو رہا تھا۔ علی نے اس کے پہلو سے اٹھنا چاہا تھا کہ وہ اس کی کوشش ناکام بناتا، سامنے پڑے ٹیبل کا فائدہ اٹھا کر بڑے استحقاق بھرے انداز میں اس کی ٹانگ کی پنڈلی کے گرد اپنے پاؤں کو لپیٹ کر علی کو اپنے ساتھ لاک کر گیا تھا کہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ سب کی موجودگی میں وہ اسے کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، جبکہ وہ آج ہٹ درم ہونے کے ریکارڈ توڑنے پر سرگرم تھا کہ اس کی کمر کے گرد بھی بازو لپیٹ کر علی کو خود کے ساتھ یوں جوڑ گیا تھا کہ دیکھنے والے کو یہی لگتا کہ علی خود اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہے، پر اس کہانی سے سب ناواقف تھے۔ چھوڑو مجھے، وہ گھررائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افنان اثر لیے بنا بولا، تو کر لو پیدا۔ علی نے دانت پیسے، ہم مل کر جواب پیدا کریں گے شادی کے بعد۔ افنان لوفرانہ انداز میں گویا ہوا تھا کہ علی سٹپٹا سی گئی تھی۔ اوچھے، وہ بڑبڑا کر رہ گئی، تمہارا ہی ہوں۔ افنان دل پر ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ اس کی باتوں اور غصے سے مستفید ہو رہا تھا۔ شکل سے کتنے شریف لگتے ہو، اور کرتوت دیکھو اپنے۔ ویسے کرتوت تو تم ہماری شادی کی رات دیکھو گی، باقی بندہ میں بڑا شریف سا ہوں، پر تمہارے معاملے میں شرافت بھاگ جاتی ہے۔ سب کی موجودگی میں وہ سرگوشانہ بولا کہ اس بڑبڑاہٹ پاس بیٹھی علی تک ہی محدود تھی، جسے سن کر وہ جھل بھل اٹھی تھی۔ زیادہ خوش نہ ہو، میں تم سے شادی کوئی پسند کی نہیں کر رہی، بلکہ بابا احتشام کے کہنے پر کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے ان سے دلی لگاؤ ہے۔ چلو وجہ کوئی بھی ہو، بن تو میری رہی ہو، باقی تمہارے اندر کے زہریلے پن کو ختم کر کے پیار سکھانا میرا کام ہے، تم نے بس میرا ساتھ دینا ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولا تھا کہ علی شرم اور غصے کے باعث کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ اف، ابھی سے بلش، تم مجھے اکسا رہی ہو۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا، اس کی کمر پر انگلیوں کا دباؤ بڑھاتا سرگوشی میں بولا۔ افنان اس کی بے بسی کا خوب فائدہ اٹھاتا علی کو زج کرتا تپا گیا تھا۔ لمبو ہاتھ، پاؤں ہٹاؤ اپنے، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔
بالکل نہیں، مجھے ذرا محسوس کرنے دو کہ تم زہریلی ٹڈی اس وقت میری قید میں ہو۔ وہ انکار کر گیا۔ ہاتھ ہٹاؤ ورنہ میں چیخ پڑوں گی، علی نے دھمکی دی۔ تم شادی ہو لینے دو پھر میں بتاؤں گا تمہیں۔ وہ جس انداز میں بولا تھا کہ علی نے حلق ترک کرتے اس سے فاصلہ قائم کیا اور توجہ باقی جوڑوں کی جانب مبذول کروائی تھی۔ تاثر یہ دیا کہ گویا اسے عفنان سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ویسے بھی آج انفال، روشانے فلک اور زرین آسمان سے اتری کوئی پریاں لگ رہی تھیں۔ انفال اور ماہد کا ولیمہ چونکہ نہیں ہوا تھا تو اب سب کا ساتھ منعقد کیا گیا، جبکہ ماہد، شمس، بدر اور سمد سٹیج سے اتر کر میل پوشن کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ علی اور عفنان فیمیل میں ہی موجود تھے۔ علی کی پیاسی نگاہیں بھٹک بھٹک کر نمرہ پر جا رہی تھیں، جو اس سے اس دن کے بعد سے سخت ناراض تھی، اور علی نے بھی منانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس وجہ سے وہ اس کی پہنچ سے دور دور پھرتی، اب گل، رومانہ اور راحت کے پاس کھڑی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ آج اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ علی چاہ کر بھی نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ روشانے فلک، زرین اور انفال سجی سنوری اسٹیج پر بیٹھی گپیں ہانکنے میں مصروف تھیں، جس میں علی پیش پیش تھا، جبکہ خاندان کی باقی لڑکیاں ان کی نوک جھونک سے مستفید ہوتی ان کے پاس ہی کھڑی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جبکہ شائستہ، شمائلہ، ارم بیگم اور نمرہ کی والدہ کلثوم خانم اور بی جان اسٹیج سے نیچے بڑے بڑے صوفوں پر براجمان تھیں، جہاں خاندان کی عورتیں جمع تبریز کے متعلق پوچھ رہی تھیں اور ساتھ ہی شائستہ کے ساتھ ساتھ سب کو تبریز کے مل جانے کی مبارک دے رہی تھیں۔ خانم بی کے چہرے سے سکون اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ کر وہ مطمئن تھی اور شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے اسے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائی تھی۔ ولیمے کا فنکشن انتہائی اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہوا تھا۔ حویلی کے مکینوں نے حارث اور ندا کی کمی بہت محسوس کی تھی۔ وہ نہیں آ پائے تھے کیونکہ ندا کی ماں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حارث نے معذرت کر کے جلد ہی چکر لگانے کا کہا تھا۔ ماہد نے مزید زور نہیں دیا تھا کہ وہ جانتا تھا ندا کی والدہ ہارٹ پیشنٹ تھی اور ایسی صورت میں ان کا وہاں رہنا ضروری تھا۔ فنکشن کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ خانم بھی نے چھوٹی حویلی والوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، اور شمس خان نے انکار کر دیا کہ صبح ان کی فلائٹ تھی، وہ ہنی مون کے لیے مالدیپ جا رہے تھے۔ شمس نے اچانک سے اپنا پلان بتایا تھا کہ سب لڑکیاں روشانے کے گرد جمع ہوتی اسے معنی خیز جملوں سے چھیڑ رہی تھیں، جبکہ روشانے شرمائی سی شمس کی جانب سے رخ موڑ کر کھڑی ہوتی ان چڑیلوں کو گھدنے لگی تھی جو اس کی حالت سے حظ اٹھا رہی تھیں۔ ارادہ تو ماہد اور شمس کا ساتھ جانے کا تھا، پر 2 دن بعد انفال کے پیپر شروع ہونے والے تھے، تو ماہد نے بات کا پلان بنایا تھا۔ کیا ہے تم سب کو؟ تنگ آ کر روشانے پٹ پڑی۔ ہنی مون پر جا رہی ہو؟ وہ سب کورس میں بولی۔ ہاں تو تم بھی تو ہو آئی ہو۔ روشانے نے نیچی آواز میں ان کو گھرکا کہ وہ کہکا لگا اٹھی۔ روشی آپی، آپ کو وہاں جا کر شمس لالہ سے علم ہوگا کہ ہنی مون دراصل مناتے کیسے ہیں۔ فلک ہنسی روکتی بولی، کیوں ایسا کیا کرتے ہیں ہنی مون پر جو وہاں جا کر علم ہوگا؟ انفال نے آنکھیں سکیڑ کر استفسار کیا۔ ماہد بھائی سے پوچھ لو، وہ بہتر بتا سکتے۔ زرین نے اس کے گال تپ تپا کر محبت سے کہا کہ انفال منہ کے زاویے بنا کر کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھا سنو سب، آج ہم رات ایک ساتھ گزاریں گے، گپ شپ اور ہارر مووی دیکھیں گے، کیونکہ صبح علی بھی چلی جائے گی، تو کیوں نہ ہم سب ساتھ میں پرانی یادیں تازہ کریں۔ فلک نے سب کو کہا کہ صبح تابش ملک اور علی کے ساتھ تبریز، شائستہ اور عفنان بھی امریکہ جا رہے تھے۔ تابش ملک اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہے تھے، کیونکہ علی کی شادی عفنان سے ہونی تھی اور وہ وہاں اکیلے رہ کر کیا کرتے، اس لیے تبریز کے زور دینے پر کہ وہ اسے وہاں ہرگز اکیلا نہیں رہنے دے گا، اس لیے تابش ملک بھی مان گیا تھا۔ اس لیے وہ اپنا بزنس کراچی میں شفٹ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اور اس کی ہیلپ کے لیے زار اور عفنان جا رہے تھے۔ زار اب چونکہ اپنی شان سے 1 منٹ بھی دور رہنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے شائستہ کو بھی اپنے ہمراہ لے جا رہا تھا، جبکہ علی کو اپنی یونیورسٹی سے مائگریشن کروانی تھی، جس میں کچھ ٹائم لگنا تھا۔
اس لیے وہ لوگ کل ہی روانہ ہو رہے تھے۔ یہاں سے کراچی ایئرپورٹ تک شمس، روشانے، تبریز، شائستہ، علی افنان اور تابش ملک نے ایئرپورٹ ساتھ جانا تھا۔ زرین کی بات پر سب کی آنکھیں چمکی کہ آج رات وہ اپنے شوہروں کو خوب تڑپانے والی تھی۔ نمرا کو بھی انہوں نے روک لیا تھا۔ آج سب لڑکیوں نے انفال کے پرانے کمرے میں دھاوا بولنا تھا، جس کا لڑکوں کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی تھی، مگر نہ وہ ان کے پلان کو منٹوں میں چکنا چور کر کے ابھی سے ان کو اپنی دسترس میں لے چکے ہوتے۔ میں خان سے اجازت لے لوں؟ روشان نے کہتی جلدی سے شمس خان کی جانب بڑھی، جو سائٹ پر کھڑا کوئی فون کال سن رہا تھا۔ خان، میں آج رات بڑی حویلی رک جاؤں؟ جیسے ہی وہ کال سن کر فری ہوا، روشانے نے بڑی چاہت سے اجازت چاہی کہ شمس نے غور سے اس کے من موہنے چہرے کو دیکھا، جو ریڈ اور سلور رنگ کے شرارے لانگ شرٹ میں ملبوس زیوروں سے لدی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی، کہ شمس کا دل چاہا اسے اپنے سینے میں قید کر لے۔ آج تو بالکل بھی نہیں، آپ کے بغیر میں ایک منٹ نہیں رہ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے صاف انکار کرتا اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھا کہ باقی سب لڑکیاں ارے ارے کہتی رہ گئیں۔ شمس لالا کا یہ حال تو ہمارے شوہر کہاں اجازت دیں گے؟ فلک پریشانی سے گویا ہوئی۔ ہم ان کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر میرے کمرے میں بند ہو جائیں گی، اور پھر فون کس لیے ہیں؟ اپنے شوہروں کو پیغامات بھیج دیں گی کہ ہمارا بالکل انتظار نہ کریں۔ انفال نے آنکھوں میں چمک لیے ان کو بتا کر شرارت سے فون کی جانب اشارہ کیا۔ آج اسے ماہد کو تڑپانے کا موقع ملا تھا، کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ آخر کو بیتے دنوں کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ اس کے بعد پر فلک زرین خوشی سے چہک اٹھیں اور چٹا چٹ انفال کے گال چوم ڈالے، جبکہ راحت گل اور رومانہ بھی دل کھول کر مسکرا دی تھیں، اور عالی نمرا کو تو ابھی کوئی فکر نہ تھی کہ فی الحال وہ آزاد تھیں۔ ان کو آئیڈیا دینے کے بعد انفال اب سیف، خاور اور ضمیر سے ایک رات کے لیے ان کی بیویاں مانگ چکی تھی، جس پر وہ چاروں ناچار اجازت دے چکے تھے۔ ساتھ ہی انفال نے انہیں ماہد، بدر اور سمت کو اس حوالے سے کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ سیف دل ہی دل میں اپنی بھابھی میم کے معصومانہ پلان پر مسکرا دیا تھا، جو شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنے والی تھی۔ وہ سب آپس میں کسر پسر کر رہی تھیں کہ تبھی خانم بی نے ان کو گھر جانے کا احساس دلایا کہ وہ اپنے پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے تانے بانے بنتی گاڑیوں میں جا بیٹھی تھیں۔ روشانے منہ پھلائے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے زیور اتار کر پٹخنے کے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، بھاری دوپٹہ اتار کر فلور کشن پر رکھے، جو آدھا زمین کو چھو رہا تھا، جبکہ وہ جوڑے میں قید اپنے بال کھولتی نیکلس اور ایئر رنگ اتار چکی تھی، اور اب مخروطی انگلیوں سے رنگ نکال کر پٹک رہی تھی۔ جبھی دروازہ کھولے، شاندار شخصیت کا مالک شمس خان واسکٹ اتار کر بازو پر ڈالے، لبوں پر زیر کر دینے والی مسکراہٹ سجائے کمرے میں آیا تھا۔ اسے متوجہ نہ دیکھ وہ نشیلی آنکھوں میں شرارت کی رمق لیے کھوٹ صوفے پر اچھالتا استحقاق بھری نگاہیں اس کے شعاعیں بکھیرتے کایا سراپے پر گاڑے مضبوط چال چلتا عین اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ وہ جو اپنے کام میں مگن تھی کہ جانی پہچانی کولون کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تھی، ساتھ ہی اپنے پیچھے شمس کی موجودگی محسوس کر کے اس نے دھڑکتے دل سے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا، جو بوسکی کے سوٹ میں ملبوس، بال جل سے سیٹ کیے، ہلکی ہلکی بیئرڈ اور نفاست سے تراشی ہوئی مونچھوں میں انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ ابھی تو میں نے آپ کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، اور آپ ہیں کہ مجھ پر ظلم کرنے جا رہی ہیں؟ وہ اس کے بہت قربت آتا اسے پشت سے ہی اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے تھوڑی اس کے شانے پر ٹکائے، اس کی چوڑیاں اتارتے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیے دھیمے آنچ دیتے لہجے میں سرگوشی کی تھی، کہ اس کے انداز اور اپنی گردن پر اس کی سلگتی سانسوں کی تپش محسوس کرتے روشانہ کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھیں۔ مجھے سونا ہے۔ وہ اس کے بھاری ہاتھوں میں قید اپنے ہاتھوں پر نگاہیں جمائے خفا خفا سے لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ شمس کی نظریں آئینے میں نظر آتے دونوں کے عکس پر ہی جمی تھیں، کہ روشانے کے ناراضگی ظاہر کرنے پر شمس نے نثار ہونے والی نگاہوں سے اس کے حفکی بھرے چہرے کو دیکھا۔ منا بھی لوں گا، گلے بھی لگاؤں گا، میں ابھی تو دیکھ رہا ہوں اسے خفا کر کے۔ آپ کو لگتا ہے آج میں آپ کو سونے دوں گا؟ آپ کا یہ روپ دیکھ کر میرے جذبات میں آگ سی بھر گئی ہے، دل کر رہا ہے آپ کو خود میں کہیں چھپا لوں،
اور آپ کی تعریف میں دنیا جہان ایک کر دوں۔ وہ نرمی سے اس کا رخ موڑ کر اپنے روبرو کرتا، اس کے ماتھے پر سجی ہلکی سی ٹیڑھی ہوئی بندیا کو ٹھیک کرتا، شدت محبت سے بھوجل لہجے میں بولا تھا کہ روشانی نے گھبرا کر اسے دیکھا، پر شمس کی آنکھوں میں اتری خمار کی سرخی اور چلکتے تقاضوں پر وہ منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتی ہڑبڑا کر فوراً سے نگاہیں جھکا گئی۔ روشانی کے سجے سنورے روپ پر تضاد ناراضگی بھرا انداز جلتی پر تیل کا کام کر گیا تھا کہ جذبات میں اٹھے طغیانی پر وہ ضبط کھو کر جھٹکے سے اسے باہوں میں بھر کر بیڈ کی سمت بڑھا، جبکہ اس اچانک ہوئی افتاد پر روشانی بھونچکا رہ گئی۔ خان چھوڑیں، اس کو بیڈ سے 2 قدم کی دوری پر دیکھ کر وہ حواسوں میں لوٹتی احتجاجاً بولی۔ اس کے ان الفاظ پر شمس نے جن نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ سہم گئی۔ آپ کا ناراض ہونا میں افورڈ نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں نا۔ وہ اسے کسی آبگینے کی طرح احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر کسی گہری کٹا کی مانند اس پر جھکا، محبت سے چور آواز میں بولتا گویا یقین دلا رہا تھا۔ تو پھر آپ نے مجھے رکنے کیوں نہیں دیا؟ روشانی نے دلکش بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتے احساس دلایا۔ تو گویا آپ ناراض ہیں؟ شمس نے مسکراہٹ دبا کر استفسار کیا، جبکہ روشانی نے اس کے سینے پر رکھے اپنے ہاتھوں کے دیکھتے زور و شور سے سر ہلایا۔ میری جان، اگر آپ کو وہاں چھوٹ آتا تو میں کہاں جاتا؟ وہ انگوٹھے سے اس کی شہرک سہلاتا خمار آلود آواز میں بولا تھا۔ ایک رات کی بات تھی، ویسے بھی ہم تو ہنی مون پر بھی جا روانگی سے بولتی احساس ہونے پر روشانی نے زبان کو بریک لگائی، جبکہ شمس کی معنی خیز نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ وہاں تو میں آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی دور نہیں ہونے دوں گا، بے فکر رہیں کہ ادھر آپ میری پناہوں سے نکل نہیں پائیں گی، جبکہ آج کی رات کی تو بات ہی الگ ہے۔ وہ اس کی بندیاں نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا، اس سے کچھ فاصلہ قائم کرتا، اپنی قمیض کی آستینوں سے سٹڈ نکال کر سینے پر قمیض کے بٹن کھولتا، معنی خیز بولا تھا کہ اسے شرٹ اتارتے دیکھ روشانی کی دھڑکنوں میں بھونچال برپا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ راہ فرار اختیار کرتی، شمس صورت سے اس کی کلائی پکڑ کر کوشش ناکام بناتا کسی گہرے سائے کے مانند اس پر جھکا، اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں قید کرتا، پوری شدت سے اس کے شنگرفی لبوں کو اپنے پرحدت بھرے لبوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ روشانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ خود پر جھکے شمس کو دیکھ رہی تھی، جو پوری دل جمی سے لبوں کا جام پیتا لمحہ بلمحہ گرفت سخت کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنی من مانی کرنے کے بعد اس کے لبوں کو آزادی بخشتا کان کے قریب جھکا۔ میری ابتدا، میری انتہا، تیرے نام سے تیری ذات تک، میری زندگی، میرے 2 جہاں، تیری سانس سے تیرے ساتھ تک۔ وہ اس کے کان میں متبسم لہجے میں سرگوشی کرتا روشانی کی بکھری سانسوں کو مزید بکھیر گیا تھا کہ وہ حیا سے بوجھل پلکیں جھکا کر اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ سوائے روشانی کے وہ سب اپنے شوہروں سے چھپتی چھپاتی انفال کے پرانے کمرے میں آ گئی تھیں۔ فلک، زرین اور انفال ابھی تک اپنے ولیمے کے ڈریس میں تھیں کہ اپنے کمروں میں چینج کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھیں، مبادا ان کے شوہر پھر کمرے سے نکلنے ہی نہ دیتے۔ نمرہ اور عالی تو چینج کر چکی تھیں، پر رومانہ، راحت اور گل بھی فنکشن والے ڈریس سے بے تن کیے ہوئے تھی، انفال کے کہنے پر کہ وہ اس کے ڈریس پہن لیں، پر ان تینوں نے منع کر دیا تھا، جبکہ انفال، فلک اور زرین کا ارادہ تھوڑی دیر میں چینج کرنے کا تھا، پر پہلے اپنے شوہروں کو بھڑکانا چاہتی تھیں، جب بھی وہ اپنے فون سے اپنے شوہروں کے پیغام بھیج چکی تھیں۔ اور اب وہ جڑ کے بیٹھی کوئی ہارر مووی سلیکٹ کر رہی تھیں، جبکہ عالی اور نمرہ کچن سے کھانے پینے کا سامان لینے چلی گئی تھیں۔ راحت گل اور رومانہ فرش پر بچھے کارپٹ پر گدے لگاتی بیٹھنے کا انتظام کر رہی تھیں، پر اس بات سے بے خبر کہ کچھ ہی منٹوں میں ان کے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہنے والے تھے۔ وہ جو فریش ہو کر بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بال ماتھے پر بکھیرے، سنجیدہ سا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام کرتا، ساتھ ہی انفال کا انتظار کر رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ طویل ہوتا انتظار اس کے موڈ کے بگڑنے کا سبب بن رہا تھا۔ جب اس سائڈ ٹیبل پر پڑے فون کی اسکرین روشن ہوئی تھی، جسے وہ اگنور کرتا لب بینچے اپنے کام میں مصروف رہا تھا، اسے انفال پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ وہ اسے واضح لفظوں میں سمجھا چکا تھا کہ کمرے میں وقت پر آؤ گی، اور آج جب کہ جلدی آنا تھا اتنی ہی دیر کر رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی اسے جی بھر کر
انفال کو سجے سورے روپ میں دیکھنے کی، اسے محسوس کرنے کی، اور وہ تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ماہد کا دل کتنا بے چین تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا کہ جبھی ایک بار پھر سے فون کی اسکرین روشن ہوئی تھی۔ بالآخر وہ مسلسل روشن ہوتی اسکرین کی جانب متوجہ ہوتا ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا چکا تھا۔ سامنے ہی حارث کالنگ لکھا واضح طور پر جگمگا رہا تھا۔ خیریت؟ ماہد نے موبائل کان سے لگائے بگڑے موڈ میں یک لفظی الفاظ میں استفسار کیا، گویا مقابل کے کال کرنے کی وجہ دریافت کی۔ مبارک ہو۔ سامنے بھی حارث تھا جو اس کی طرح سلام دعا کے بوجھ سے آزاد اسی کے انداز میں مبارک پھینک چکا تھا۔ کس خوشی کی؟ لیپ ٹاپ سے تیزی سے ایک ہاتھ کی انگلیاں چلاتے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے وہ ماتھے پر بے شمار بل ڈالے استفہامیہ گویا ہوا، تمہیں ایک بار پھر سے ماموں بنانے والا ہوں۔ حارث مسکراہٹ دبائے بولا کہ اس کے انداز پر ماہد نے فون کو گھورا۔ سیدھی طرح بکو، وہ اپنے ازلی انداز میں بولا۔ میں نے سوچا کہ تم مجھے ماموں بناؤ اس سے پہلے ہی میں تمہیں ایک بار پھر سے ماموں بنانے کا شرف بخش دوں۔ چیتے تو ایک بار پھر سے ماموں بننے والا ہے، میں ایک اور بچے کا باپ بننے والا ہوں۔ دیکھ لے اس معاملے میں میں تجھ سے بہتر ہوں۔ جبکہ اس کے جلانے والے انداز پر ماہد تو سلک اٹھا تھا۔ میرا مقابلہ تجھ سے نہیں شمس خان سے ہے، ماہد نے غرا کر کہا۔ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، حارث نے مسکراہٹ دبا کر کہا کہ ماہد نے بے ساختہ ہاتھ کی مٹھی بھینچی گویا حارث کو مسئلہ ہو۔ تم اپنی بکواس بند کرو گے یا گونگا ہونا پسند کرو گے؟ ماہد نے اسپاٹ آواز میں دھمکی دی۔ تو کچھ بھی کہے پر اس بار بھی پہلا نمبر میں ہی لے گیا ہوں۔ ویسے جب تو مجھے چاچو پلس ماموں بنائے گا میں دیگیں بانٹوں گا۔ اس کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہد کچھ کہتا حقیقتاً وہ اس کی دھمکیوں سے ڈرتا ماہد کو پوری طرح سلگا کر فون رکھ چکا تھا کہ کوئی بعید نہ تھی وہ ندا کو اس سے دور کرنے میں سیکنڈ نہ لگاتا۔ اس کے صرف کال کرنے کی دیر تھی اور ندا اپنے بھائی کے کہنے پر عمل کرتی، گھر کو پاکستان اور انڈیا دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی، حارث کو سرحد پار پھینکنے یعنی دوسرے روم میں رہنے کا عندیہ دے چکی تھی۔ اور حارث کہاں پاکستان کو چھوڑنے والا تھا، وہ سچا اور کھرا پاکستانی تھا۔ وہ ماہد کو آگ بگولا کرتا اپنے کمرے میں یعنی کہ پاکستان میں پہنچ چکا تھا۔ جبکہ دوسری جانب ماہد نے خونخوار نظروں سے فون کو گھورا تھا گویا ہاتھ میں فون نہ ہو حارث ہو۔ جب بھی اس کی نظر اسکرین بار میں وائٹ للی کے نام سے شو ہوتے میسج نوٹیفیکیشن پر پڑی۔ اس نے لب بھینچ کر نوٹیفیکیشن اوپن کیا۔ ہم لڑکیوں نے چھوٹی سی گیدرنگ رکھی ہے، میں آج کمرے میں نہیں آؤں گی۔ انفال کا بھیجا گیا پیغام اس کا میٹر گھما گیا تھا کہ اس نے جبڑے بھیج کر بارہا بار اس تحریر کو پڑھا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اس کے انتظار میں ہوگا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ یہ حرکت کر کے ماہد کے اشتیاق کو ہوا دے گئی تھی کہ اس کے اندر طیش و جنون کا ابل پڑا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے کن پٹی کو سہلاتے نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ وہ جو جیولری اتار کر باہری ڈریس سے چھٹکارے کا ارادہ رکھتی تھی کہ پہلے فلک اور روشانی چینج کر رہی تھی اور اس کی باری اب آئی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی جوڑے میں مقید بال کھول کر پیشانی سے بندیاں ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ جب بھی اس کا فون چنگھاڑنے لگا۔ وہ ارادہ ترک کرتی منہ بنا کر بیڈ پر پڑے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی تھی، ساتھ ہی انفال کی ہارٹ بیٹ نے سپیڈ پکڑی تھی گویا وہ جانتی تھی کہ کال کرنے والی ہستی کون تھی۔ لمحوں میں فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیل ایسی کی تیسی تمہاری گیدرنگ کی، 5 منٹ کے اندر کمرے میں ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی ہیلو کو بیچ میں ہی کاٹتے وہ پوری قوت سے دھاڑا کہ پل بھر کے لیے انفال جھنجھنا اٹھی، پر فوراً ہی اپنے اعصاب پر قابو پاتی باقی لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائے گویا ہوئی۔ اچھا آپ نے اجازت دے دی، تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں، چلیں سو جائیں آپ، ہم مووی دیکھنے لگی ہیں۔ انفال ماہد کی سنے بغیر اس کی دھمکی پر کان دھرے بغیر اپنی باتوں سے ماہد کو بھڑکا کر فون رکھ چکی تھی۔ ابھی وہ فون رکھ کر گہرا سانس بھرتی واپس سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آئی تھی۔ کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے کہ تبھی دھاڑ کی آواز سے دروازے کے دونوں پٹ وہاں ہوئے، پوری قوت سے دیوار کے ساتھ لگ کر زور سے آپس میں ٹکرائے تھے کہ ٹھا کی آواز پر ڈر کے مارے وہ سب اچھل پڑی تھیں۔ تبھی بھینچے جبڑوں اور آنکھوں میں سرخ لیے
چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے ماہد کو اندر آتا دیکھ وہ اپنی جگہوں سے کھڑی ہوئی، جس کی پیشانی اور گردن کی اوپری رگیں اس کے شدید غصے میں ہونے کا اندیا دے رہی تھیں۔ آؤٹ! وہ سب پڑھ دھارا تھا کہ وہ سہم کر طرز بھری چور نگاہوں سے انفال کو دیکھتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ماہد کے پوشن سے نکلتے ہی ان کا سامنا بدر سے ہوا تھا، جو اپنے کمرے میں جا رہا تھا، پر ان کو دیکھ گرنے لگا کہ وہ دم دبا کر زرین کو چھوڑتی وہاں سے رفع دفع ہو گئی۔ اف، یہ ماہد بھائی تھے اتنے جنونی، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ زرین بنا آگے پیچھے دیکھے ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی، پر وہاں بدر کے سوا کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی کہ تبھی وہ اسے پیچھے سے قید میں لے چکا تھا۔ تم ہمارے کمرے میں چلو، میں تمہیں اپنے جنون کا یقین دلاتا ہوں۔ بدر اسے کھینچ کر لے گیا تھا کہ وہ بنا مزاحمت کے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی، جبکہ کچن میں پانی پیتی فلک کو سمجھ گھیر چکا تھا کہ وہ بھی اس کی کوئی بات سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ ان کی حالت سے نمرہ، عالی، راحت گل اور رومانہ خوب لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ باقی تینوں کو بھی اپنے شوہروں پر ترس آ گیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھیں، جبکہ عالی اور نمرہ اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں انفال ہونک بنی آنکھیں پھاڑے ماہد کو دیکھ رہی تھی، جو شعلے برساتی سرخ نگاہوں سے تیز تیز سانسیں لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بپرے شیر کو دیکھ انفال کے وجود میں سرد لہر سرایت کر گئی تھی، جبکہ ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ ماہد خونخوار نظروں سے اسے ڈریسنگ سے چپکے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ! وہ اپنے ازلی رعبدار انداز میں بولا تھا کہ انفال کا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا۔ اس کا ننھا سا دل ماہد کو جلاد روپ میں دیکھ کانپ سا گیا تھا، جس کا غصہ انتہاؤں کو پہنچ رہا تھا۔ انفال کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ماہد اس کے میسج کر کے نہ آنے پر اتنا غصہ کرے گا۔ وہ اسے ستانا چاہتی تھی، الٹا وہ اس کے سر پر کھڑا اسے اپنی حرکت پر زبردستی پچھتانے پر مجبور کر رہا تھا۔ انفال لب کچلتی دونوں ہاتھوں سے لہنگا پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ایک نظر اس کی گرے غضب چھلکاتی آنکھوں کو دیکھ اس سے بچنے کی خوش فہمی میں سرعت سے صوفے کی پشت پر جا کھڑی ہوئی کہ ماہد نے آئبرو جھکا اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ درمیان میں صوفہ پڑا تھا، جس کے پیچھے انفال آنکھوں میں معصومیت لیے بھیگی بلی بنی کھڑی تھی، جبکہ آگے ماہد آنکھوں میں چنگاریاں لیے بپھرا شیر بنا کھڑا تھا۔ سلور رنگ کے لہنگے میں ریڈ اسٹون سے مزین ڈائمنڈ جیولری پہنے، دوپٹے کے بوجھ سے آزاد، وہ بار بار پلکیں جھپکتی شرارتی سی پری لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے، نہ کہ صوفے کے عقب میں، ماہد نے سرد آواز میں اسے ٹوکا۔ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتی، انفال میں منمنا کر رہ گئی۔ وجہ؟ ماہد نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے وجہ پوچھتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ کیونکہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ اسی انداز میں بولتی ماہد کو دیکھ گھوم کر دوسری جانب کھڑی ہو گئی۔ رکو وہیں! ماہد نے اسے بھاگتے دیکھ دانت کچکچائے۔ کیوں اب مجھے پکڑ نہیں سکتے؟ اس لیے اس پکڑن پکڑائی میں وہ ماہد سے چند قدم کی دوری پر تھی، پھر بھی اس سے پنگا لینا نہیں بھولی تھی۔ ماہد جو اس کو ڈھیل دے رہا تھا کہ غضبناک تاثرات سے اس کی جانب بڑھا۔ ماہد کے قدموں میں تیزی دیکھ انفال نے پکڑے جانے کے خوف سے واش روم کے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، ماہد بجلی کی تیزی سے دروازے کے بیچ میں پاؤں رکھ کر اس کی کوشش ناکام بنا گیا تھا کہ انفال کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ تب بھی ماہد اسے اندر دھکیلتا اب چٹانی دیوار بنا اس کے سامنے تھا، جبکہ انفال دھک دھک کرتے دل سے پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی تھی۔ اچانک سے دیوار میں نصب شاور کے لاک پر دباؤ پڑتے ہی شاور سے ٹھنڈا پانی گرتا انفال کو تیزی سے بھگونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، ماہد سرعت سے اس کے قریب آتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کھینچ کر ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھ کر جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے اوپر شاور کی جانب کر گیا۔ پانی کی بوندیں انفال کے چہرے پر پڑتی اسے سختی سے آنکھیں موندنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ تمہیں میں نے وارن کیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چالاکی نہیں چلے گی، تو پھر آج کی رات تمہارا یہاں آنا ضروری تھا یا شوہر کے پاس؟ وہ شفقیت بھرے انداز میں بول کر اس کے لبوں پر پڑتی بوندوں کو اپنے لبوں سے چومتا
اس کے نچلے ہونٹ کو بری طرح زخمی کرتا انفال کو لرزا گیا تھا کہ وہ معصوم ہرنی شیر کی گرفت میں کھڑی خوف و دہشت سے کپ کپا اٹھی تھی، جبکہ دھڑکنوں میں بنچال برپا ہوا تھا۔ اب وہ اس کی دائیں گال پر دانت گاڑ چکا تھا کہ انفال نے سختی سے ماہد کی شرٹ کو کندھوں سے دبوچا تھا۔ وہ مزاحمت کر کے ماہد کو مزید تیش نہیں دلا سکتی تھی، جب بھی چپ چاپ اس کی منمانیاں برداشت کر رہی تھی۔ اس کے رخسار پر وہ دانتوں کے نشان چھوڑنے کے بعد وہ دور ہوا اور بغور اسے دیکھا۔ شاور کے نیچے کھڑے وہ دونوں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ سوری، ماہد کی جانب سے کوئی پیش قدمی نہ دے وہ چہرے پر پڑتے پانی کی بدولت مشکل بول پائی تھی کہ اس کی سوری پانی میں آگ جلانے کا کام کر گئی تھی۔ اسے اس کی سوری ہرگز پسند نہ آئی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ انفال خود سے پیش قدمی کر کے اسے منائے، پر وہ تو ادھر بھی اس سے پنگا بازی لے چکی تھی۔ ماہد نے اس کے سر کو جھٹکا دے مزید چہرہ اوپر کیا تھا کہ اس کی بھیگی دودیا گردن اس کے سامنے تھی۔ جب بھی وہ خطرناک تیور لیے اس کی گردن پر جھکا، جا بجا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ سرسراتے پرحدت آگ بھرے لمس میں وہ جنون، شدت اور غصہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ماہد کی اس قدر دیوانگی پر اس کی قید میں پڑپڑا اٹھی تھی۔ اس کی مزاحمت کرنے پر ماہد نے دانت اس کی شہرک پر گاڑے تھے کہ انفال کے منہ سے سسکاری نکلی۔ تبھی وہ اسے گما کر اس کا رخ دیوار کی جانب کرتے، جھٹکے سے اسے دیوار سے لگا کر اس کے بازو سر سے اوپر کرتا، پشت پر لگی شرٹ کی زپ کو جھٹکے سے کھینچا تھا کہ چرر کی آواز سے زپ کھلتی چلی گئی تھی۔ انفال کی دودیا کمر ماہد کے سامنے تھی۔ ماہد کی اس حرکت پر حفت کے باعث انفال کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں جھٹپٹا کر رخ موڑنا چاہتی تھی۔ ڈونٹ موو، وہ بھاری سنجیدہ آواز میں بولا تھا کہ انفال لب کچلتی مزاحمت ترک کر گئی کہ وہ جو پہلے سے اتنا بھڑکا ہوا تھا، مزید بھڑکانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی کہ مزید اس کی نازک جان اس کا غصہ برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ ماہد کی انگلیوں کا لمس کمر پر سرکتا محسوس کر کے انفال کی سانسیں بکھرنے لگی تھیں۔ وہ بری طرح لب کچلتی اس کے ہاتھ کے لمس کو نیچے کی جانب پھسلتا محسوس کر رہی تھی۔ دھڑکنوں کی روانی میں گویا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ جان تو تب نکلی جب اس کے گرم لبوں کا آنچ دیتا لمس گردن سے کمر تک سرکتے محسوس کیا۔ انفال کی سانسیں بری طرح پھولنے لگی تھیں۔ دھڑکنوں کا ارتعاش برداشت سے باہر ہوا تھا۔ پلیز ماہد، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، وہ دھونکنے کی مانی چلتی سانسوں کے مابین ملتجی انداز میں بولی تھی۔ برداشت تو کرنا پڑے گا، میری بات کی نفی کی تم نے خود میرے غصے کو ہوا دی ہے، اب بھگتو۔ وہ سرگوشی نما اس کے کان میں پھنکارتا کندھے سے اس کی شرٹ نیچے کھسکا کر وہاں اپنے لب رکھ چکا تھا کہ انفال نے زور سے آنکھیں مینچیں۔ آج اس کے لمس میں ایک انوکھی تپش تھی، ایک ناقابل برداشت شدت تھی جس سے انفال کو جھلستا محسوس کر رہی تھی۔ آگے سے نہیں کروں گی، وہ اسے یقین دلاتی گویا ہوئی، پر آج کے لیے میں معاف نہیں کروں گا، وہ اس کے شولڈر پر دانت گاڑتے بولا۔ مسلسل پانی میں بھیگنے سے انفال پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، جسے محسوس کرتے ماہد نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اسے شدت سے سینے میں بھینچا تھا کہ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ تم اچھی طرح سے میری شدتوں سے واقف ہو تو کیوں جان بوجھ کر خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ وہ اسے جھٹکے سے بازوؤں میں بھرے کمرے میں لایا تھا۔ صبح علی نے چلے جانا تھا، اس لیے ہم سب کوئی کہیں بھی جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں، پر تمہارا دور جانا مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ میں تمہیں ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تم ہمیشہ اپنے آس پاس چاہیے ہو۔ اسے بیڈ پر لٹاتا کسی گھٹا کی مانند اس کے اوپر جھکا جذب کے عالم میں بولا تھا کہ انفال نظریں جھکا گئی۔ مگر آج کی غلطی کی سزا میں تم میری وہ جنون بھری شدتیں سہو گی جن سے اب تک نہ واقف رہی ہو، جو تمہیں بکیر کر رکھ دیں گی کہ تم بیڈ سے اترنا تو دور، آگے سے مجھ سے دور جانے کی غلطی کبھی نہیں کرو گی۔ ماہد اس کی تمام جولری اتار کر فرش پر پھینکتا جنونی انداز میں بولا تھا کہ انفال اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر گہرے گہرے سانس بھرتی نگاہیں جھکا گئی کہ ماہد کا یہ روپ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ شرٹ نکال کر فرش پر پھینکتا سختی سے اس کا چہرہ جبڑوں سے دبوچ کر اس کے یاقوتی لبوں پر جھکا شدتیں لٹاتا چلا گیا۔ اس دن والے ماہد کے لمس میں محبت ہی محبت تھی، پر آج اس کے لمس میں ایک آگ تھی، ایک جنون تھا، ایسا جنون جو انفال کو خود میں قید کرتا چلا گیا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کرتا، اس کے مرتعش وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ تبھی انفال کو وجود سے شرٹ پھسلتی محسوس ہوئی تھی کہ وہ اس کی شدتوں اور وارفتگیوں سے بے حال
گہرے گہرے سانس بھرتی اس کے سینے میں چھپنے لگی تھی، پر ماہد اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالے، اپنا وزن اس پر ڈالے، اس کے لبوں پر چپتا اپنے سنگ کسی اور ہی جہان میں لے گیا تھا کہ وہ سوکھے پتے کی مانند لرزتی کانپتی اس کی محبت کے سمندر میں بہتی چلی گئی۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز سبسکرائب our channel.